بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان سنائیں گے۔ آپ کا نام نامی بھی عشرہ مبشرہ کی فہرست گرامی میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ماں باپ نے طلحہ نام رکھا، مگر دربار نبوت سے ان کو فیاض و جواد و خیر کے معزز القاب عطا ہوئے۔ یہ جماعت صحابہ میں سے سابقین اول کے زمرہ میں ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بسلسلہ تجارت بصرہ گئے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کون احمد نبی؟ پادری نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے، اور ان کی پہچان کا نشان یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کو نبی و آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن بصرہ سے مکہ معظمہ آنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ کفار نے ان کو بے حد ستایا اور رسی باندھ کر ان کو مارتے رہے، مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام اسلامی جنگوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کا یہ سبب ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے قافلہ کی تلاش میں بھیج دیا۔ ابو سفیان کا قافلہ ساحل سمندر کے راستے سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر میدان بدر میں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے بڑی ہی جان بازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے میں چونکہ یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، اس لیے آپ کی انگلی کٹ گئی اور ہاتھ بالکل شل ہو گیا تھا، اور ان کے بدن پر تیر و تلوار کے 75 زخم لگے۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو لوہے کی ذرہ کی بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ان کے بدن کے اوپر سے گزر کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر چڑھے اور خوش ہو کر فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔ 20 جمادی الاخر 26 ہجری میں جنگ جمل کے دوران آپ کو ایک تیر لگا اور آپ 64 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ شہادت کے بعد آپ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی وہ نشیب میں تھا، اسی لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا تو 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اسی میں قبر کھود دی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔